باخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ سبحان اللہ۔ سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ عیاں نہیں۔ سبحان اللہ۔ کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارا نا نہیں۔ حمد و صلات کے بعد مبارکباد پیش کرتا ہوں مجاہد اہل سنت مولانا محمد فرید قادری صاحب، جو بانی و محتمم ہیں دارالعلوم غوث نورانی کے۔ ہم جتنی دیر تک یہاں بیٹھے رہیں گے کوئی یہ نہ دیکھے کہ ہم کہاں بیٹھے ہیں، بس یہ دیکھیں کہ ہم گنبد خضرا کے سائے میں بیٹھے ہیں۔ اللہ کریم اس محفل پاک کے صدقے ہمیں رمضان میں گنبد خضرا کا سایہ نصیب فرمائے، اور رمضان کے مہینے میں بیت اللہ کا طواف کرنا نصیب فرمائے۔ ہمارے لیے خوش نصیبی کی بات ہے کہ اس پاسماندہ علاقے میں بہت خوبصورت شخصیت، بہت اچھی شخصیت، جنہیں لوگ جانتے ہیں حاجی عبد المجید صاحب کے نام سے، اور ماشاءاللہ سے وینس ٹی وی کے روح رواں ہیں، اور بھی حاجی صاحب کی بہت زیادہ سرگرمیاں ہیں، اپنا بہت قیمتی وقت نکال کر ہمارے اس علاقے میں ان پیارے پیارے بچوں کے لیے تشریف لائے ہیں۔ بچوں حاجی صاحب کے لیے کہہ دو سبحان اللہ۔ اور حاجی صاحب کے ساتھ حاجی عبد المجید صاحب تشریف لائے ہیں، اور ہماری وینس ٹی وی کے تمام دوست احباب جو اس وقت کوریج کر رہے ہیں۔ یہ پروگرام انشاءاللہ پوری دنیا میں دکھایا جائے گا کہ کراچی کا ایک علاقہ مدینہ ٹاؤن اور وہاں جامعہ غوثیہ نورانی سے منسلک جتنے افراد ہیں ان کے بچے قرآن پڑھ کر ماشاءاللہ سے کسی نے ناظرہ مکمل کیا، کسی نے حفظ کمپلیٹ کیا۔ کتنی خوشی کی بات ہے، یہ پیغام پوری دنیا میں جائے گا کہ قرآن سے محبت کرنے والے مدینہ ٹاؤن میں بہت زیادہ پائے جاتے ہیں۔ الحمدللہ اللہ کریم اسی پر ہمارا خاتمہ فرمائے، اور الحمدللہ یہ ساری کاوشیں مجاہد اہل سنت مولانا محمد فرید قادری صاحب کی ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک والد محترم کا سایہ ہم سب پر تادیر قائم و دائم فرمائے۔ مفتی صاحب بھی انشاءاللہ کچھ ہی دیر کے اندر وہ تشریف لا چکے ہیں، کچھ دیر میں انشاءاللہ سٹیج کی زینت بنتے ہیں۔ میں مختصر سی حاضری لگاؤں گا، نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیش کروں گا۔ آپ سب سے گزارش ہے محبت کے ساتھ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ ہوائے خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھی، ابھی جبریل اترے بھی نہ تھے کعبے کے ممبر سے کہ اتنے میں صدا آئی عبداللہ کے گھر سے، مبارک ہو شگے ہر دو سرا تشریف لے آئے، مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے، مولا یا ابدا اعلی حبیبک خیر الخلق کلہم، مولا یا صلی وسلم دائما ابدا اعلی حبیبک خیر الخلق کلہم، وہ محمد فخر عالم بادشاہ انس و جان، سرور کونین سلطان عرب شاہ عجم، ایک دن جبریل سے کہنے لگے شاہ امم، تم نے دیکھا ہے جہاں بتلاؤ تو کیسے ہیں ہم، عرض کی جبریل نے اے شاگردی محترم، آپ کا کوئی مماثل ہی نہیں، رب کی قسم نہ کوئی آپ جیسا تھا، نہ کوئی آپ جیسا ہے، نہ کوئی آپ جیسا تھا، نہ کوئی آپ جیسا ہے۔ میں
میں گزارش کرتا ہوں علامہ نوید نقشبندی سے کہ تشریف لائیں اور ہدیہ نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل فرمائیں۔ سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، ذرا مل کر پڑھیے، سب سے اولا ہو ہمارا نبی، سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا نبی۔ نعرہ تکبیر، ذرا ہاتھوں کو بلند کر کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، ہر دن والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ یہ تھے علامہ نوید نقشبندی صاحب جو ہدیہ نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل فرما رہے تھے۔ ہمارے درمیان الحمدللہ عالم اسلام کی مشہور و معروف شخصیت، مشہور و معروف کیوں نہ ہو، الحمدللہ مفتی صاحب جو ہیں، چہرے پر نور دیکھیں، یقیناً یہ نورانی کی نسبت بھی ہے، اور الحمدللہ قائد اہل سنت کا فیضان بھی ہے، قائد اہل سنت کی شفقت بھی ہے۔ مفتی صاحب کے لیے سب کا ذرا محبت سے سبحان اللہ، ماشاءاللہ، ایک بار پھر کہیں سبحان اللہ۔ حضرت علامہ مولانا مفتی اسماعیل احمد نورانی دامت برکاتہم العالیہ ہماری اس محفل کی زینت بنے۔ ہم دل کی گہرائیوں سے، پورے مدینہ ٹاؤن کی جانب سے، اپنے والد محترم کی جانب سے، بزم غوثیہ نورانی کی جانب سے حضرت کا دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں حضرت کو۔ اور میں گزارش کروں گا آخری نعت اس محفل کی مفتی صاحب کے خطاب سے پہلے حافظ ایاز الحسن سے میں گزارش کروں گا تشریف لائیں، 2 اشعار پیش فرما کر اپنی حاضری لگائیں۔ جب تک جیوں میں آقا کوئی غم نہ پاس آئے، جو مروں تو ہو لحد پر تیری رحمتوں کے سائے، جو مروں تو ہو لحد پر تیری رحمتوں کے سائے، جب تک جیوں میں آقا، اور وہ دیا جو بجھ گیا تھا، وہ جو کھو گئی تھی سوزن، وہ دیا جو بجھ گیا
جو کھو گئی تھی سوزن پھر ہوا ہے طرف اجالا جو حضور مسکرائے ہوا ہے طرف اجالا جو حضور مسکرائے جب تک جیوں میں آقا اور جسے مارا ہو غموں نے اور جسے گھیرا ہو دکھوں نے جسے مارا ہو غموں نے اور جسے گھیرا ہو دکھوں نے میرا مشورہ ہے اس کو وہ مدینہ دیکھ آئے میرا مشورہ ہے اس کو وہ مدینہ دیکھ آئے جب تک جیوں میں آقا یہی آرزو دلی ہے کہ تیری بز میں ایک دن یہ تیرا عبید آئے اور تجھے نعت بھی سنائے یہ تیرا عبید آئے تیرا عبید آئے تجھے نعت بھی سنائے جب تک جیوں میں آقا کوئی غم نہ پاس آئے جو مروں تو لحد پہ تیری رحمتوں کے سائے جب تک جیوں میں محبت سے کہتے سبحان اللہ۔ الحمدللہ یہ تھے حافظ ایاز الحسن رضوی صاحب جو ہدیہ نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل فرما رہے تھے۔ میں اسٹیج کی جو زینت بنے ہیں ہمارے مفتی زاہد عزیز چشتی صاحب اور خالد داد خان نیازی صاحب، حاجی عبدالقادر صاحب، خطیب اہل سنت مولانا فیاض الحسن رضوی صاحب، علامہ زبیر احمد نقشبندی صاحب اور جتنے بھی اس وقت اسٹیج پر علماء اکرام موجود ہیں، حاجی عبدالمجید صاحب اور وینس ٹی وی کی پوری ٹیم، ان سب کو دل کی گہرائیوں سے ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور الحمدللہ مفتی صاحب تشریف فرما ہے، باقاعدہ ہم انتظار کی گھڑیاں ختم ہوا چاہتی ہیں۔ میں گزارش کروں گا والد محترم سے تو میں مفتی صاحب کو دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں۔ میں گزارش کرتا ہوں مفتی اہل سنت نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مفتی صاحب نے بھی اور حاجی صاحب نے حکم فرمایا، میں کھڑا ہو گیا۔ ہم روزانہ ملتے رہتے ہیں، بات چیت آپس میں ہوتی رہتی ہے۔ آج ہم ایسی شخصیت سنیں گے جن کو اپنے گناہگار آنکھوں سے دیکھا کہ مفتی منیب رحمان صاحب ان کے آنکھ چوم رہے تھے الحمدللہ۔ تو یہ امام نورانی کا فیضان ہے۔ یہاں پر تشریف لائے اس علاقے میں مجھے آج خوشی بہت ہو رہی ہے۔ سب سے زیادہ خوشی اس بات کی ہو رہی ہے کہ ماشاءاللہ یہ دیکھیں اللہ، ان میں 3 بچے یہاں موجود نہیں ہیں، یہ حافظ قرآن سارے ماشاءاللہ۔ اور اس سے بڑی خوشی ہو رہی ہے اس طرف دیکھیں جو آنے والے وقت میں حافظ قرآن و عالم بنیں گے ماشاءاللہ۔ تقریباً 60 سے زیادہ یہ بچے ہیں جنہوں نے ناظرہ ختم قرآن کیا الحمدللہ۔ پچھلے سال ہمارا جلسہ نہیں ہوتا سالانہ، تو آج یہ دوسرا اپنا 20واں جلسہ ہے اور یہ 2 سال اکٹھا ہو گیا۔ تو اس میں ہمارے الحمدللہ 15 بچے فیض نورانی کے ہیں جو ہماری مسجد مدرسے کی، پھر مدرسے کی مسجد فیض بار مدینہ 5 بچے وہاں کے ہیں۔ اس طرح ملا کر یہ ہمارے بچے ماشاءاللہ یہاں پر دستار جنگی ہو رہی ہے
آخر میں آپ کے ہاتھوں سے قبلہ حاجی صاحب کے ہاتھوں سے انتصار کریں گے. میں آپ سب کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں تشریف لائیں. میں بڑا خوش ہو رہا ہوں. اس میں بہت ساری ذات ایسی ہے جو یہاں سے پہلے پڑھ کے گئے ہیں, آج ان کی اپنی اولادیں یہاں پڑھ رہی ہیں ماشاءاللہ. یہ سلسلہ چلتا رہے گا مل جل کے انشاء تعالیٰ. میں زیادہ سے نہیں بولوں گا, میں نے بھی مفتی صاحب کو سننے کا مطمئن ہوں اور آپ سب بھی چاہتے ہیں مجھ سے سنیں. بس ایک نعرہ لگوا کے بات ختم کروں گا. اور جیسے حافظ حامد رضا نورانی صاحب نے آپ بولا بتایا کہ اس وقت آپ کو صرف کراچی میں نہیں دیکھا جا رہا, یہ حاجی صاحب کی مرہون محنت اس ٹائم تک 60 سے زیادہ ملکوں میں آپ کو دیکھا جا رہا ہے. لہٰذا بڑے احترام سے ادب سے بیٹھے رہیں, ذرا نعرہ بتائیں, دنیا والے کو بتائیں کہ مدینہ ٹاؤن والے جو ہیں مدینہ والے آقا کے کیسے عاشق ہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, غلام ہے غلام ہے غلام ہے غلام ہے غلام ہے, ہم اپنے نبی کے, ہم سونے نبی کے. اللہ تعالیٰ سب کو سلامت. اب بغیر کسی نظار کے جناب حضرت علامہ مفتی محمد اسماعیل حسین نورانی صاحب آپ کے سامنے خطاب فرمائیں. محترم و مکرم جناب حضرت مولانا مجاہد اہل سنت محترم فرید قادری صاحب مدد اللہ العالی اور اسٹیج پر تشریف فرما معزز و مکرم علماء کرام, مہمانان ذی وقار, سامعین محترم, الحمدللہ ہم اور آپ دارالعلوم غوثیہ نورانی کے زیر اہتمام سالانہ جلسہ دستار فضیلت میں شرکت کی یہ سعادت حاصل کر رہے ہیں. اور میں اس انعقاد پر مبارکباد پیش کرتا ہوں قبلہ فرید الدین قادری صاحب کو اور ان کے صاحبزادگان محترم جناب احمد رضا اور حامد رضا قادری کو, نورانی کو, اور تمام قاری صاحبان کو, ادارے کے منتظمین کو کہ ان کی کوشش سے آج یہ خوبصورت اور روحانی اجتماع انعقاد پذیر ہے اور ہم اور آپ یہاں پر شرکت کی یہ سعادت حاصل کر رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں ان تمام طلباء کو, حفاظ قرآن کو کہ جنہوں نے ماشاءاللہ اس ادارے سے اور اس ادارے کی مختلف شاخوں سے قرآن مجید کو مکمل کیا ہے. ان کے والدین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. امام انقلاب حضرت امام شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فیضان سے اور ان کے فیض سے اور حضرت ہی کے یوں سمجھ لیں کہ نام پر اور ان کے ایصال ثواب کے لیے الحمدللہ یہ ادارہ قائم و دائم ہے اور مصروف عمل ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات بالکل برحق ہے. اصل مشن حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا زندگی بھر یہی تھا کہ ملک میں شہر شہر, قریہ قریہ, بستی بستی, نگر نگر علم اور قرآن و سنت کے علم کو فروغ دیا جائے. مساجد میں بھی تعلیم کا سلسلہ عام ہو, مدارس بھی قائم ہو. اور اس سے بڑی حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی کیا کاوش اور کوشش ہوگی کہ نہ صرف یہ کہ مدارس کو قائم خود فرمایا یا اس کے کئی مدرسوں کے سنگ بنیاد رکھے دنیا بھر میں, بلکہ ان تمام مدرسوں کو آپس میں چینلائز کرنے کے لیے, جوڑ کے رکھنے کے لیے حضرت قائد اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ نے تنظیم المدارس کو قائم کرنے میں بھی کلیدی اور بنیادی کردار ادا فرمایا. آج اس وقت جو تنظیم المدارس کے نام سے اہل سنت و جماعت کا جو بورڈ قائم ہے, جس کے تحت حفاظ قرآن کو بھی سند ملتی ہے, علماء کو بھی سند ملتی ہے, اور دورہ حدیث بھی ہوتا ہے, امتحانات ہوتے ہیں پورے ملک میں, تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سب کا ایصال ثواب بھی حضرت قائد اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ کی روح مبارک کو ہو رہا ہے. حضرت نے ایسے ایسے کام اور کارنامے انجام دیے ہیں
کہ ہم میں سے بہت سوں کو ان کاموں کے بارے میں معلوم بھی نہیں ہے. اور حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی ایک عادت مبارکہ تھی کہ وہ اپنے کاموں کا اظہار نہیں فرماتے تھے، وہ بیان نہیں کرتے تھے، لیکن کام پورا انجام دیتے تھے. بڑے بڑے علماء پر ان کے احسانات ہیں، عوام پر تو احسانات کا کیا کہنا. حضرت قائد اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ وہ امام ہیں اہل سنت کے کہ جنہوں نے علماء پر احسان فرمایا. اور علماء میں بھی وہ بڑے بڑے نام ہیں کہ جن پر آج ہم جب نام لیتے ہیں تو ہمیں دل میں عقیدت اور احترام کا جذبہ بیدار ہوتا ہے. جن میں مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی منیب الرحمن صاحب مدد اللہ العلی، حضرت میرے استاد مکرم علامہ محدث اعظم علامہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ تعالی، میرے استاد حضرت استاذ العلامہ علامہ مفتی حسن حقانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ. یہ اور بہت بڑی فہرست ہے علماء کی کہ ان علماء پر حضرت قائد اہل سنت امام شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ نے احسان فرمائے ہیں، بڑے احسانات فرمائے. خود حضرت علامہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں ایک جگہ لکھا بھی ہے، انہوں نے اظہار فرمایا اس بات کا، فرمایا کہ میں جب اسلامی نظریاتی کونسل میں ممبر کے طور پہ لگا، اور وہاں پر اعزازی طور پہ ممبر بننا یہ بہت بڑا اعزاز ہے علماء کے لیے. اتنے بڑے فورم پر بیٹھنا اور ملک و ملت کے مسائل پر غور کرنا، تمام مکاتب فکر کے علماء میں اپنی علمی قابلیت کو منوانا، یہ ایک بہت بڑا اعزاز ہے. حضرت علامہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اسلامی نظریاتی کونسل کا ممبر بنا، 3 سال تک اس کی مدت ہوتی ہے، اس کے بعد پھر نئے علماء اس میں آ جاتے ہیں. تو فرماتے ہیں کہ میں وہاں کا ممبر بھی بن چکا، پھر وہاں سے میں فارغ بھی ہو گیا. اس کے بھی کافی عرصے کے بعد مجھے پتا چلا کہ وہاں کا ممبر بنانے میں جو سب سے پہلے میرے لیے آگے گورنمنٹ میں بات کی اور اس کے لیے بنیادی کارنامہ انجام دیا، وہ حضرت امام شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ نے خدمت انجام دی. یہ ساری باتیں کرنے کا مقصد کیا ہے کہ یہ ادارہ دارالعلوم غوثیہ نورانی یہ بھی حضرت امام شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ کے اسی مشن کا حصہ ہے. اور میں اکثر محفلوں میں جلسوں میں کہا کرتا ہوں کہ آج پھر سے ہمیں حضرت امام شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ کے اس مشن کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے. حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے جو مشن ہمیں عطا فرما کر گئے، چاہے وہ سیاسی طور پر اور سیاسی میدان میں وہ مشن ہو یا چاہے وہ علمی اور تعلیمی میدان کا وہ مشن ہو، آج ان دونوں محاذوں پر ملکی سطح پر بھی، بین الاقوامی سطح پر بھی اور اپنی قوم کی تعمیر و ترقی کی سطح پر بھی آج اس مشن کو پھر سے ہمیں زندہ کرنے کی ضرورت ہے. ماشاءاللہ میں محمد فراز نورانی بن محمد حسین آغا ٹاؤن میں یہ رہتے ہیں. ماشاءاللہ درس نظامی اولا کے اس دفعہ انہوں نے پیپر بھی دیے تنظیم المدارس کے. یہ آئے شیخ الحدیث و تفسیر علامہ مفتی محمد اسماعیل حسین نورانی صاحب، حاجی عبد المجید صاحب، خطیب اہل سنت علامہ فیاض الحسن رضوی صاحب بھی آگے تشریف لے آئیں، مفتی زاہد عزیز چشتی صاحب و دیگر علماء کرام. محمد فراز نورانی بن محمد حسین کی دستار بندی کر رہے ہیں. اس کے بعد محمد اظہر نورانی بن محمد ساجد حمل گوڑ سے یہ آتے ہیں اور ماشاءاللہ انہوں نے قرآن پاک حفظ مکمل کرنے کی سعادت حاصل کی ہے. محمد زبیر ظفر نقشبندی صاحب، علامہ غلام مصطفیٰ قادری صاحب، مفتی زاہد عزیز چشتی صاحب، خالق داد خان نیازی صاحب، علامہ فیاض الحسن رضوی صاحب، پیر سید رفاقت شاہ ترمذی صاحب و دیگر علماء کرام محمد اظہر نورانی بن محمد ساجد کی دستار بندی فرما رہے ہیں. محترم خالق داد خان نیازی صاحب، حاجی عبد القادر صاحب، علامہ کیسر اجاز نورانی صاحب. اب میں منتمس ہوں عابد علی نورانی بن محمد عاشق جنہوں نے حفظ قرآن پاک مکمل کیا.
اللہ تعالیٰ ان تمام حفاظ کو جس طرح مفتی صاحب نے فرمایا کہ قرآن پاک سنانے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. عابد علی نورانی بن محمد عاشق شیخ الحدیث و تفسیر علامہ مفتی محمد اسماعیل حسین نورانی صاحب، علامہ رشید گولڈوی صاحب بھی آگے آئے ہیں، پیر سید رفاقت شاہ ترمیزی صاحب، علامہ زبیر ظفر نقشبندی صاحب، زین العابدین نورانی بن عبداللطیف یہ پنجاب گئے ہوئے ہیں، محمد فہد نورانی بن محمد حسین آغا ٹاؤن، علامہ محمد اویس نعیمی صاحب آگے آ جائیں، علامہ نوید شاکر نقشبندی صاحب آگے آ جائیں، دستار بندی میں شامل ہو جائیں. ماشاءاللہ یہ دارالعلوم غوثیہ نورانی کے 47 طلباء کرام جنہوں نے ناظرہ قرآن پاک مکمل کیا. دارالعلوم غوثیہ نورانی کی شاخ مرکزی جامعہ مسجد فیض نورانی کے طلباء علی مردان بن گلشیر، محمد شہباز بن شبیر حسین، مدثر علی بن فیصل علی، حیدر علی بن جاوید اقبال، وسیم عباس بن غلام مصطفیٰ، طلحہ طارق بن محمد طارق محمود، عبداللہ بن طارق محمود، احتشام بن محمد شفیق، حاجی عبدالقادر صاحب بھی آگے آئے ہیں. بچوں کو علماء کے ساتھ سند دیں اور ان کے گلے میں نورانی چادر ڈالیں. عبداللہ بن طارق محمود، احتشام بن محمد شفیق، حارث علی بن ظفر اقبال، محمد زبیر بن قربان علی، غلام قادر بن علی حیدر، محمد دانش بن لیاقت علی، اور آپ لوگوں کو دیکھنے میں بھی ماشاءاللہ دارالعلوم غوثیہ نورانی کی شاخ جامعہ مسجد بہار مدینہ حمزہ علی بن محمد داؤد، محمد ذیشان بن محمد زبیر. ہمارے آج کے مہمان خصوصی کچھ بات کرنا چاہتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سارے جو قرآن جنہوں نے حفظ کیا ہے ان سب کو اور ان کے والدین کو مبارکباد دیتا ہوں. اور دنیاوی حیثیت سے میں دینی کوئی علماء تو نہیں ہوں، میں ایک کاروباری شخصیت ہوں، میں کاروباری کام کرتا ہوں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو لوگوں نے حفظ کیا ہے نا، ان کو اللہ پاک نے اتنی زیادہ نفع دیا ہے، وہ نفع میں ہے کہ جب ساری دنیا محشر کا ٹائم آ جائے گا، محشر برپا ہوگا، تو اس وقت سب سے زیادہ جو امیر لوگ ہوں گے وہ حفاظ کرام ہوں گے. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے بعد ان کے پاس ایک ایسا ذریعہ ہوگا جس کے ذریعے وہ اپنے پسند سے جن لوگوں کو چاہتے ہوں گے ان کو عذاب جہنم سے نا نجات دلائیں گے. تو یہ چیزیں دنیاوی حیثیت سے میں یہ دیکھتا ہوں کہ یہ سرخرو ہو گئے، ان کے والدین بھی سرخرو ہو گئے، ان کے لیے بالکل سیدھے دروازے کھلے ہوئے ہیں. اور لوگ یہاں پر حافظ قرآن کو عجیب سی نظروں سے، عجیب سی چیزوں سے دیکھتے. لیکن ہمیں اور آگے بڑھنا ہے، اس ادارے کو اور ترقی کرنی ہے. تو انشاءاللہ ہمارا ادارہ چاہتا ہے کہ یہ جو کمی رہ گئی ہے دنیاوی طور پہ جو وسائل نہیں ہیں، ان میں ہم نے تجویز یہ دی ہے سارے جو ہمارے دینی مدارس ہیں اور جس میں وہ تھے، تو ان کے لیے ہم روزگار پیدا کرنے کے لیے ہم اپنے وسائل کے حساب سے کوشش کر رہے ہیں کہ یہ لوگوں کو یہ وسائل دیں. تو وینس ٹی وی اس سلسلے میں اس مدرسے کو وہ چیزیں جو روزگار فراہم کریں گے، ٹیلرنگ ہے، الیکٹریشین ہے. ہم بہت زیادہ ہوائی جہاز بنانے والے انجینئر پیدا نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں. تو ہمارے جتنے بھی وسائل ہیں اس کے ذریعے آپ لوگوں سے یہ گزارش ہے کہ آپ اپنے بچوں کو جو اس وقت روزگار کے مسائل ہیں اس ملک کے اندر، اس کو وینس ٹی وی اسپانسر کرے گا، کام یعنی وہ دے گا، وسائل مہیا کرے گا. تو آپ اپنے بچوں کو بھی اس کے یعنی یہاں بھیجیں تاکہ یہ روزگار کے سلسلے میں یہاں سے ٹریننگ لے لیں. بہت زیادہ ہمارے وسائل نہیں ہیں، الیکٹریشین ہے، پلمبر ہے، گاڑی کے انجینئرس ہیں ایسی. تو اس کی تربیت کے لیے ہم نے حاجی صاحب سے درخواست کی ہے کہ ہم یہ وسائل آپ کو دیں گے. تو اس لیول پہ جہاں کہ ہم جا کے BA کی ڈگری لیں،
PhD کی ڈگری لیں، ان کو بھی آج کل نوکری نہیں مل رہی، وہ بھی بڑے پریشان ہیں۔ تو اس لیول کے بجائے کہ جو نیچے لیول کے جو ہمارے پاس اسکلڈ لیبرس ہیں نا، وہ ہم اللہ کا شکر ہے کہ یہ پیدا کر سکتے ہیں، ہمارے پاس اتنے اللہ پاک نے وسائل دیے ہوئے۔ تو میں مبارکباد ایک دفعہ دوں گا پھر سے ان کے والدین کو، فوز کرام کو جو ناظران کیے، فرید صاحب کو، حامد صاحب کو اور ان کے بیٹے کو، تو وہ انہوں نے بہت اچھا کام جاری رکھا ہوا ہے، اور میری خواہش ہے کہ وینس ٹی وی ان کے ساتھ لگا رہے اور کام کرتا رہے گا۔ بہت شکریہ۔ بھائی صاحب نے ایک بات کی وضاحت کر دوں، ذرا خاموشی سنیے گا۔ ساری بات نچوڑ یہ، کل میری میٹنگ میں صاحب سے نے فرمایا کہ یہاں کے جو بچے ہیں بڑے اچھے بچے ہیں، ان کو ہم نے ہنر سکھانا ہے، تو انشاءاللہ ان قریب میں آپ کو بلاؤں گا۔ ہم پلان بنا رہے ہیں، حاجی صاحب نے مجھے اس چیز کی آفر بھی کی ہے، حکم بھی فرمایا ہے، اس میں ہم کام کریں گے انشاءاللہ، تاکہ ہمارے بچے کل کے دن اپنا روزگار ذریعہ معاش رزق حلال کمانے کا رستہ بنے۔ ہمارا خاتمہ ایمان بھی فرما، قائد اہل سنت کا فیض جاری فرما، ان کے فیضان کو جاری فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، کلمہ منظور ہو سب اولاد اللہ الہ الا اللہ محمد۔